اب یہ جنگ تباہی لانے والی ہے مزید. ایران نے فیصلہ کیا کہ ڈالر مکاؤ, ڈالر ہٹے گا, اس کے بعد ہی جو ہے امن قائم ہوگا. یہ اسٹریٹجی ایران کی طرف سے سامنے آئی ہے. اسٹریٹ آف دی ہارمز سے جو کوئی بھی تیل بردار جہاز گزرے گا وہ چینی یوان میں پیمنٹ کرے گا, ڈالر نہیں چلیں گے. یہ اصل میں چین کی ایک پتہ پھینک دیا اس نے. پتہ پھینکا ہے. چین چونکہ پیچھے رہ کے چین اور رشیا جیسے سپر پاور کو توڑنا ہے نا بھائی, تو پہلے اکانومی ہٹ کرنی پڑے گی سب سے پہلے. پیٹرو ڈالر خاص طور پہ جو پیٹرول کے اگینسٹ, یہ بہترین دنیا میں سارا کاروبار چونکہ اس میں ہوتا ہے. ہم نے مشیر نے تو آج یہاں تک کہہ دیا کہ ٹرمپ وکٹری سپیچ کریں کہ ہم جنگ جیت گئے اور باہر نکلیں. سر آج ہی یہ تو فیس سیونگ والی بات ہوگی نا. سر آج ہی تو پرنس سلطان ایئر بیس پہ 5 ری فیولنگ ٹینک میزائل مار کے اڑا دیے ہیں ایران نے. سیٹلائٹ ڈیفنس سسٹم لگایا ہوا تھا وہ بھی انہوں نے اڑا دیا. ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے مشرق وسطیٰ کی تاریخ کا سب سے بڑا حملہ آج کیا ہے. صرف ایک برج خلیفہ کو بند کر دیتے ہیں تو آپ کی معیشت کو کروڑوں ڈالر کا ایک دن کا نقصان ہے. بالکل ایسا ہی. تو کساد بازاری کی ایک لہر آئے گی جو کہ عرب کنٹریز کو کھا جائے گی. بلکہ ایک بہت بڑا بلینر عرب کا اس نے ڈائریکٹ ٹرمپ کو 500 لفظوں کا خط لکھا. 45,000 الرٹ جاری کیے ہیں انہوں نے پورے اسرائیل میں جہاں جہاں یا ممکنہ طور پہ بمباری ہو سکتی ہے, کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے. آپ دیکھیں کہ کیا وہاں خوف کا ماحول ہوگا جہاں گورنمنٹ. بھارت کی طرف سے دھمکی سامنے آئی ہے, گیدڑ بب کی کہنا چاہیے, جس میں انہوں نے کیٹیگورلی یہ وارننگ دی کہ جناب ہمارے کمرشل جہازوں کو ایران نقصان پہنچا رہا ہے. یہ بیان سامنے آیا جب شیعہ سنی ریلی جو ہے وہ نکالی جا رہی تھی, یعنی کہ امن کو خراب کرنے کے لیے انہوں نے موقع پہ پلٹی ماری اور ایک بڑا بیان دیا. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں شہریار اور میرے ساتھ موجود ہیں مجاہد جعفری صاحب. ناظرین, جنگ کی صورتحال جیسا کہ ہم ڈے بائی ڈے اس کی صورتحال کو ڈسکس کر رہے ہیں, اس کی انٹینسٹی کو فالو کر رہے ہیں. آج کی خبریں یہ ہیں کہ یہ جنگ مزید شدت اختیار کر رہی ہے. اب یہ جنگ تباہی لانے والی ہے مزید, اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسٹریٹجک معاملات ہیں اس میں بھی ہر روز آپ سمجھ لیں کہ ہر گھنٹے بعد جو ہے تازہ ترین ڈیولپمنٹ جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایران کی اسٹریٹجی کی بات لازمی کریں گے, کیونکہ ایران نے فیصلہ کیا کہ ڈالر مکاؤ ملک بچاؤ, یعنی کہ ڈالر بچے گا, ڈالر ہٹے گا, اس کے بعد ہی جو ہے امن قائم ہوگا. یہ اسٹریٹجی ایران کی طرف سے سامنے آئی ہے, جس کی وجہ سے ایرانی حکومت نے اعلان کر دیا ہے کہ اب کوئی بھی اسٹریٹ آف دی ہارمز سے جو کوئی بھی تیل بردار جہاز گزرے گا وہ چینی یوان میں پیمنٹ کرے گا, ڈالر نہیں چلیں گے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بھارت کی جانب سے ایک اس کو کیا کہہ لیں, گیدڑ بھبکی کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں, اس سے بھی آگاہ کریں گے کہ بھارت نے ایک دو ٹوک وارننگ دی ہے اور کہا ہے کہ ہم ایران سے بدلہ لیں گے کیونکہ ہمارے کمرشل جہازوں کو نقصان پہنچا ہے. پاکستان کی سفارتی کوششیں جاری ہیں, پاور پہلے سے بڑھ کر ہے اور پاکستان ہر محاذ پہ آگے سے آگے نکل رہا ہے. حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ ڈرون بھی اسلام آباد میں مٹر گشت کرتا دکھائی دیا, اس پہ بھی بات کریں گے. اور سب سے ہماری جو آج کی بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ اب اکانومیکلی جو ایران ہے وہ ان کو پورے الائنس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے, اور لگتا ہے بظاہر کہ اس میں وہ کسی حد تک کامیاب ہوگا. مجاہد جعفری صاحب کیسے ہیں آپ؟ فائن, آپ سنائیں. الحمدللہ. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے آپ کو یاد ہوگا پہلی پروگرام میں ڈسکس کیا تھا آپ سے کہ ایران اب جو ہے اسٹریٹجک معاملات میں چیزوں کو آگے لے کے چلے گا. پہلے اس نے کمرشل ہبس کو نقصان پہنچانے کا دعویٰ کیا تھا جو کہ اس نے پہنچایا بھی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اب وہ سیدھا ڈالر کو ٹف ٹائم دینے کی طرف آ رہا ہے کہ اب ڈالر کی منوپلی ختم کرنے کے لیے اس نے ایک بڑا فیصلہ لیا کہ اب جو بھی اسٹریٹ آف دی ہارمز سے جہاز گزرے گا اگر آپ چائنیز یوان میں پیمنٹ کرتے ہیں تو موسٹ ویلکم. بالکل ایسا ہی ہے. ابھی انہوں نے اعلان نہیں کیا, ایرانی حکومت کے مطابق اس پہ غور و فکر جاری ہے, لیکن آپ درست فرما رہے ہیں یہ ہو جائے گا. ہوا یہ ہے کہ فرانس اور اٹلی کے سربراہان نے علیحدہ رابطہ کیا ہے ایرانی رہنماؤں سے کہ کم از کم ہمیں تیل کا نظام آنے دے, انرجی کرائسس ہمارے سر پہ کھڑا ہے, بہت برے حالات ہیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم کوئی راستہ سوچتے ہیں. بعد میں یہ اعلان سامنے آیا کہ جی اگر یوان میں آپ پیمنٹ کرتے ہیں تو نہیں, اب تو وہ وزیر نے ٹویٹ بھی کر دیا کہ ہم جو ہے اس کو اسٹرکٹلی فالو کرنے جا رہے ہیں, اور چینی میڈیا اس کو بڑا اٹھا رہا ہے. یہ اصل میں ایران کا فیصلہ نہیں ہے جی, یہ اصل میں چین کی ایک پتہ پھینک دیا اس نے. پتہ پھینکا ہے. چین چونکہ پیچھے رہ کے, چین اور رشیا جیسے یو ایس باقی پیچھے رہ کے کھیلتا ہے, تو انہوں نے بڑی دیر سے نا اکنامکلی ڈیمیج کرنے کے چکر میں آیا چین یو ایس کو. سپر پاور کو توڑنا ہے نا بھائی, تو پہلے اکانومی ہٹ کرنی پڑے گی سب سے پہلے.
تو اس کے لیے ڈالر جو ہے نا پیٹرو ڈالر خاص طور پہ جو پیٹرول کے اگینسٹ یہ بہترین دنیا میں سارا کاروبار چونکہ اس میں ہوتا ہے اس کو توڑنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ کرنسی کسی اور میں کاروبار کیا جائے. جب کسی اور کرنسی میں کاروبار ہوگا تو ڈیفینیٹلی ڈالر کو بڑا نقصان ہوگا. لیکن جعفری صاحب کئی قومیں آئیں کئی گئیں, ڈالر کی مونوپلی آج تک نہیں ٹوٹی سر. صدیاں گزر گئی, کئی دہائیاں ڈیکٹس گزر گئے, ڈالر نے کوئی نہیں چھیڑ سکیا. کئی کمپنیاں آئیں, آپ دیکھ لیں اس میں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ڈالر کو توڑنے کے لیے اسلامی امہ میں عراق نے ایک دفعہ کمپین چلائی تھی, ایران بڑے عرصے سے چلا رہا ہے. پاکستان میں تو مذہبی برادری کا سب سے بڑا مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ جی جتنے $1 شاپ بھی نظر ہے انہوں اگ لا دیو. تو یہ ڈالر تو سحر نہیں ٹوٹ رہا باس, کیسے توڑیں گے ڈالر کو؟ عرض یہ ہے کہ بہت ساری قوموں نے دنیا پہ راج کیا جن کا کئی سو سال سحر نہیں ٹوٹا, تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن ٹوٹتے ہوئے وقت نہیں لگتا, اور اب مجھے وہ وقت آتا نظر آ رہا ہے. کیونکہ دیکھیں کہ غزوہ ہند شروع کرانے لگے. نہیں سر غزوہ ہند کی بات نہیں ہے, یہ World War 3 کا سارا سامان بکھرا ہوا نظر آ رہا ہے مجھے. یہ پھیل رہا ہے, بہت زیادہ پھیل رہا ہے کام. یہ اصل میں یورپ کو بھی اپنی چپیٹ میں لے لے گا, یہ بڑی دور دور تک جائے گا. تو اس کو یہیں پہ روکنا ضروری ہے. کسی نہ کسی صورت اس میں کمی لانے کی کوشش کرنی چاہیے. صورتحال تو دیکھیں آپ دن بدن اتنی بگڑتی جا رہی ہے, ایکسٹینڈ ہوتی. وہ کہتے ہیں جی ہم جیت گئے ہیں. ہم نے مشیر نے تو آج یہاں تک کہہ دیا کہ ٹرمپ وکٹری سپیچ کریں کہ ہم جنگ جیت گئے اور باہر نکلیں. سر آج ہی یہ تو فیس سیونگ والی بات ہوگی نا. سر آج ہی تو پرنس سلطان ایئر بیس پہ 5 ری فیولنگ ٹینک میزائل مار کے اڑا دیے ہیں ایران نے. پتہ نہیں جیت یہ کیسے گئے ہیں. آج ہی انہوں نے بغداد میں امریکی ایمبیسی پر حملہ کر کے وہاں ہیلی پیڈ اڑا دیا ہے, اور اس امریکی ایمبیسی میں انہوں نے خفیہ سیٹلائٹ ڈیفنس سسٹم لگایا ہوا تھا, وہ بھی انہوں نے اڑا دیا ہے. اب جو حملے یہ کر رہے ہیں تو میں کیسے مان لوں کہ وہ سائڈ خاموش ہو گئی ہے یا وہ جیت گئے ہیں. تو حملے تو ایران پے در پے کر رہا ہے. اور صرف یہی نہیں, اسرائیل کے سینٹرل اسرائیل میں, دوسری طرف حائفہ تک, پھر یروشلم میں, ہر جگہ جواب آ رہے ہیں. تو ٹرمپ کا آج کا بیان بھی دیکھ لیں سر. ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے مشرق وسطیٰ کی تاریخ کا سب سے بڑا حملہ آج کیا ہے, یعنی کہ گزشتہ رات کو. تو ٹرمپ کا نیا بیان ہے کہ اس نے تہران پہ بہت بڑی بمباری کر دی ہے. سر ادا دے رہے سی ہو کوئی وزیر, اس کا کوئی سیکورٹی کا منسٹر انٹرویو دے رہا تھا تو درمیان میں اس کو اٹھوا لیا انہوں نے. آپ نے دیکھی ہے وہ ویڈیو؟ بالکل اس کو بلایا, واپس آ گئے تو دندل پہ گئے نا دندل. بالکل ایسی ہے. وہ کیوں تھا, انہیں پتا چلا کہ 5 ری فیولنگ ٹینک, وہ جو بات کر رہا تھا وہ ساری دوران وہ بتائی گئی, وہ ساری ضائع ہو جانی تھی, بےزتی ہونی سی کٹھی. تو اسے بلا کے تو بعد والے سوالات میں وہ اتنا فمبل کر گیا کہ ساری چیزیں یعنی اب تک اس کو کرٹیسزم بھگتنا پڑا. تو حالات تو امریکہ کے آلریڈی خاصے. وہ کہہ رہے جی ہم نے اسٹیٹ آف ہارمز جو ہم کھلوائیں گے. اب میں آپ کو ایگزیکٹ بتاؤں, 110 ٹینکر کھڑے ہیں اسٹیٹ آف ہارمز میں تیل کے بھرے ہوئے, ٹھیک ہے. 110 کے علاوہ 18 پر حملے ہو چکے ہیں جنہوں نے تھوڑا بہت اگنور کرنے کی کوشش کی, وائلیشن کی, ذرا باؤنڈری لائن آگے نکلے, 18 پہ حملے ہو چکے ہیں. کھلنے کا کوئی چانس نہیں ہے ابھی. اب کیا کیا ہے امریکہ نے, آج یو ایس نے اعلان کیا ہے, پینٹاگون نے اپروول بھی کیا ہے کہ 5000 یو ایس فوجی مزید جائیں گے وہاں پہ, اور اکوپمنٹ جائے گا. اس میں سے 2500 وہ ہیں جو بیسٹ کمانڈوز ہیں, اور 2500 وہ ہیں جو سب میرین سے جائیں گے, بحرین اور یو اے سے جا کے وہ نکلیں گے. تو عراقچی صاحب تو پہلے کہہ چکے ہیں کہ ہم تو منتظر ہیں, تو ویلکم کرنے کے لیے تیار ہیں. ہاں جی, تو سواگت کریں گے. بڑا خطرناک قسم کا آج انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ہم یہ کرنے والے ہیں, اور انہیں روکنے والا بھی کوئی نہیں. لیکن اس کا امریکہ کو بہت بڑا خمیازہ بھگتنا پڑے گا, انہیں آئیڈیا نہیں ہے ابھی سر. بالکل ایسی ہے. لیکن جعفری صاحب یہ باتیں تو چلیں آپ کی ایک طرف ٹھیک ہے کہ ہم اس کو بڑا پریسائزلی دیکھ رہے ہیں, بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں. اس کے اثرات کی اگر بات کرتے ہیں کہ اس کے اثرات خطے میں, آپ جس طرح میں نے کل آپ کو یہ ایک جملہ بولا تھا کہ یہ عرب کنٹریز اس لحاظ سے ٹکا ٹوکری ہونے والی ہیں. اس کی وجہ میں سالڈ ریزن میں آپ کو یہ بھی کل دی تھی, آج بھی دوں گا, کہ اگر آپ دبئی جیسے ٹورسٹ اسپاٹ کو چوک کر دیتے ہیں, آپ صرف ایک برج خلیفہ کو بند کر دیتے ہیں, تو آپ کی معیشت کو کروڑوں ڈالر کا ایک دن کا نقصان ہے. بالکل ایسا ہی. تو اسی طرح جعفری صاحب, ایران اگر اسٹریٹجی کے لحاظ سے
فائنینشیل ہبس کو نشانہ بنائے گا, اکانومک کرائسس لائے گا, اور یہ اس کا ایک جنگ کا حصہ ہے. سر تو اس کے بعد $200 بیرل تک لے جائیں گے. تو میں وہی عرض کر رہا تھا کہ اس کے بعد کیا سمجھ سکتے ہیں کہ بہت بڑی کساد بازاری کی ایک لہر آئے گی جو کہ عرب کنٹریز کو کھا جائے گی؟ نہیں سر, عرب کنٹریز جو ہیں وہ پیسہ تو ان کے پاس بہت زیادہ ہے, لیکن سر پھر بھی نقصان تو ہوگا. سر وہ گیم کو بھی سمجھ گئے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ وہ بے وقوف ہے, وہ گیم کو سمجھ گئے ہیں ساری, انہیں آئیڈیا ہو گیا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. جو حملے ایران نہیں کر رہا, ایران ساتھ ساتھ ڈکلیئر کر رہا ہے یہ ہم نے نہیں کیا, عمان پہ ہم نے نہیں کیا, یہ سعودیہ والا ہم نے نہیں کیا, وہ تو وہ وضاحت فوری دے رہا ہے. تو وہ کہاں سے ہو رہے ہیں؟ تو آپ کا خیال ہے وہ حملہ ٹریس بیک نہیں ہو رہا؟ ایسا نہیں ہے کہ وہ ٹریس بیک نہیں ہو رہا. تو چیزیں ان کے سامنے بھی کھل کر آ رہی ہیں. اصل میں چکر یہ ہے, عرب یہ سمجھ گئے ہیں, بلکہ ایک بہت بڑا بلینر عرب کا, اس نے ڈائریکٹ ٹرمپ کو 500 لفظوں کا خط لکھا جس میں اس نے کہا کہ تم اسرائیل کی جنگ ہے, لڑ امریکہ رہا ہے, یعنی کہ تم نقصان ہو رہا ہے خلیج فارس کا, بالکل ایسی یو اے ای کا, جو ہم نے محنت کر کے دہائیوں کی محنت کر کے کھڑا کیا, تمہارا تو کچھ جائے نہیں رہا. سعودی عرب میں انویسٹمنٹ, اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ, امارات میں, قطر میں امریکی انویسٹمنٹ, مطلب یہ سارا تو تباہی بربادی ہو رہی ہے نا بوس. پھر سر یہ وہ سمجھ گئے ہیں, اسی لیے ایران نے اپنے جو ہے نا اٹیکس ادھر جو بھی کرنے ہیں, وہ جتنے اٹیک کر رہا ہے, چاہے وہ سول علاقوں میں وہ وہاں اٹیک کر رہا ہے جہاں امریکی فوجی یا سی آئی اے کے لوگ چھپے ہوئے ہیں. یعنی ڈائریکٹ اس کے آپ کو نیول بیس پہ میری ڈیوٹی ہے, میں چھوڑ کے جا کے تو کہیں عمان کے یا شارجہ کے کسی فلیٹ میں گھس جاتا ہوں, تو اگر اس فلیٹ میں ڈرون آتا ہے بالکل تو وہ آیا سول علاقے پہ ہے, لیکن آیا فوجی پہ ہے. ان کا ٹارگٹ یہی ہے کہ وہ جہاں جہاں حملے کر رہے ہیں وہ چن چن کے اب ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ کس کو کہاں ہم نے ہٹ کرنا ہے. انفارمیشن ان کی بہت تیز جا رہی ہے, آپ دیکھیں کہیں بھی مار نہیں کھا رہے. اور دوسرا, اسرائیل نے آج اپنے کچھ نقصانات کی تفصیلات جاری کی ہیں. آپ خود ہی اندازہ کر لیں کہ وہاں کیا صورتحال ہے. میں فگر آپ کو بتا دیتا ہوں, جو وہ نہیں ہوتے کمپنسیشن کے کلیم, تلافی, زر تلافی, میرا نقصان ہو گیا, بندے پیسے واپس, وہ جو کلیم ہوا ہے نا جی, وہ ہے 9115 کلیم داخل ہوئے ہیں تلافی کے. اچھا یہ کیسی قوم ہے, ابھی جنگ چل رہی ہے, ساتھ انہوں نے اپنی حکومتوں کے ساڑھے پیسے دے ہو, مطلب دس از ٹو مچ یار. جعفری صاحب یہ قوم ایران سے کیسے مقابلہ کر سکتی ہے سر؟ ایک طرف جذبہ ایمانی, جعفری صاحب ایک پاس کہہ رہے ہیں ساڑھے پہلے پیسے دیو, میرا مکان ٹوٹ گیا. 9115 لوگوں نے تلافی کے لیے رابطہ کیا ہے. 6566 بلڈنگیں تباہ ہوئی ہیں, 1044 دیگر عمارتیں ہیں, 1500 گاڑیاں ہیں. تے پتہ پورے اسرائیلی چاہے جڑے 15 دن ہوئے نا جنگ, 15واں دن ہے نا, 15 دن, الرٹ کتنے جاری ہوئے ہوں گے آپ بتائیں؟ سر جی 2000 سے زیادہ ہوں گے. پھر اندازہ لگائیں, 2000 سے زیادہ کی میں نے فگر پڑھی تھی, اور یہ تو مسلسل سائرن بجتے رہے, یہ تو روٹین. 42,000 اوکے الرٹ جاری کیے ہیں انہوں نے پورے اسرائیل میں, جہاں جہاں یا ممکنہ طور پہ بمباری ہو سکتی ہے, کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے. آپ دیکھیں کہ کیا وہاں خوف کا ماحول ہوگا جہاں گورنمنٹ 15 دن میں 42,000 الرٹ جاری کر چکی ہے. لیکن جعفری صاحب اس جنگ کا ایک جو چیزیں لوگوں کو سمجھ میں آئی ہیں, جیسے کہ آپ نے بتایا کہ عرب ورلڈ کو بھی یہ سمجھ آ گئی کہ ان کے ساتھ بہت بری طرح ہاتھ ہو رہا ہے. ایک پاکستان کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ پاکستان میں مذاہب نے, بین المذاہب ایک یونٹی نظر آئی, شیعہ سنی بھائی بھائی. سر یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے, خوشی کی بات ہے, اور لوگ کٹھے نکلے ہیں. میں نے خود دیکھا کہ لوگ احتجاج میں کٹھے نکلے ہیں, اور اس میں سنی شیعہ کیا سب بھائی بھائی, اور انہوں نے ایک پیج پر تھے. یعنی کہ انہوں نے یہ اس کا ادارہ کر لیا کہ بظاہر یہ جو فساد پھیلانے کی سازش تھی عالمی سطح پہ, لوگ اس کو سمجھ رہے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. سر جن علامہ صاحب نے ٹرمپ کے یہاں ناشتہ کیا, ان کو کتنی کڑی تنقید کا خواتین کر رہی ہیں. ایسا ہی ہے, کیمرے پر آ کر, سامنے آ کر. اپنے اصل میں نا لوگوں کو نا سوشل میڈیا نے بہت زیادہ ان کو شعور بھی دیا ہے, چیزیں ان تک پہنچ رہی ہیں. بالکل ایسے, تو انہیں یہ پتہ چل گیا ہے کہ بھائی یہ ہمارے جو مولوی ہیں نا, یہ زیادہ تر مولوی جو ہے یہ دکانداری لگاتے ہیں. جب لڑنے کا مرنے کا وقت آیا ہے تو یہ سارے غائب ہیں, سب غائب ہیں. تو یہ جو آپ
اتحاد دیکھ رہے ہیں نا، یہ آیت اللہ علی خامنئی خامنئی کی صاحب شہادت کے بعد کی ہے۔ شہادت کے اثرات ہیں، اوکے۔ جو جس نے پورے ایران کو متحد نہیں کیا، امت مسلمہ مسلمہ پر کو اس بھی کے اثرات پڑے اثرات ہیں۔ ہیں۔ اور آپ دیکھیں یہ دلی سے شروع ہوئی ہے، شیعہ سنی بھائی بہت بھائی بڑی ریلی ریلی تھی یہ، جی۔ دلی میں نکالی گئی 3-4 دن پہلے، پھر ایران میں نکلی، پھر عراق میں نکلی، اور پھر یوم القدس پہ پاکستان میں بھی، لاہور میں بھی نکلی۔ اچھا، فسادی مودی کی آپ کو اسی پہ بات بتا دوں، اسی کے کاؤنٹر میں انہوں نے کیسے اس کو ایک آپ کیا کہتے ہیں کہ سازش کے ایلیمنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے، جبکہ وہ جانتے بھی تھے کہ ایران نے براہ راست ٹارگٹ اس نیت سے نہیں کیا تھا، یہ ساری دنیا جانتی ہے۔ بھارت کی طرف سے دھمکی سامنے آئی ہے، گیدڑ بپ کی کہنا چاہیے، جس میں انہوں نے کیٹیگورلی بڑا بریفلی یہ وارننگ دی کہ جناب ہمارے کمرشل جہازوں کو ایران نقصان پہنچا رہا ہے، ہم اس کا بدلہ لیں گے۔ سر بات یہ ہے یہ اسی وقت یہ بیان سامنے آیا جب شیعہ سنی ریلی جو ہے وہ نکالی جا رہی تھی، یعنی کہ امن کو خراب کرنے کے لیے انہوں نے موقع پہ پلٹی ماری اور ایک بڑا بیان داغ دیا۔ سر عرض یہ ہے کہ بھارت جھوٹ بول رہا ہے کہ ان کا کمرشل جہاز تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا تھائی جہاز ہے، تھائی جہاز ہے، جی ہاں، بھارت سامان جا رہا تھا اس کا۔ ایگزیکٹلی۔ تو بھارت نے تو ایران کا جو نہتا جہاز ہے اس کی لوکیشن دی تھی اسرائیل کو اور امریکہ کو، کہ جو تباہ کیا ہے انہوں نے، کتنے اس میں سیلر جو ہیں وہ فوت ہو گئے تھے، آپ کو پتا 30 صرف اور وہ نہتے تھے ٹریننگ کر کے، بھارت نے تو وہ دی تھی۔ بھارت تو جھوٹ بول رہا تھا کہ آپ نے حرمت سے ہمیں اجازت مل گئی ہے تیل کی، لے کے جائیں نا، اجازت مل گئی ہے۔ تو بھارت کی کسی بات کا اعتبار نہیں ہے سر۔ دوسری طرف جو آج ہے نا، اللہ آپ کا بھلا کرے، بحرین پہ بھی حملے ہوئے ہیں، جی بالکل، بحرین پہ دوبارہ ان کے 5th فلیٹ پہ حملہ ہوا ہے، وہ پورا انہوں نے تباہ کر دیا ہے۔ آئل ریفائنریز پہ وہ فجیرہ دا کل تسی دس رہے سو جہاز پاکستان دا، وہ فجیرہ بھی بند ہو گیا سر ہے تو پھر سانو نقصان ہوئے گا سر، ہمیں نہیں ہوا سر۔ بار سن سر، لینا، وہ روٹ بنایا تھا ہم نے، بڑی سفارتی میٹنگز کے بعد وہ ہم نے روٹ بنایا تھا، اور اگر میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، آپ کی خبر بالکل ٹھیک ہے، اگر فجیرہ بند ہوتا ہے سر، حافظ صاحب کا انتظار کریں، سٹیٹمنٹ آ جائے گی۔ میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں سر، یہ دیکھیں آئل کی سپلائی لائن پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ میں شروع دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان اپنی توانائی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جعفری صاحب کسی حد تک جائے گا، کسی بھی حد تک چلا جائے گا، دیٹس اے فیکٹ یار، جانا چاہیے۔ 2 ڈرون گئے نا فی الحال ہوتے، 2 ڈرون فجیرہ گئے ہیں، وہ جا کے ہٹ ہوئے ہیں، وہاں آگ لگی ہے، اچھی بلی وہاں بھگدڑ مچی ہے۔ فجیرہ پہ نا انحصار بہت بڑھ گیا تھا پاکستان، آپ نے بتایا تھا پاکستان بھی تیل لے کے آیا ہے، کچھ اور ملک بھی، وہ نا چور رستہ ہے، وہ چور راستہ ہے، آپ نے حرمت سے بچ کر باہر نکل لے کے جانے کا، تو اس پہ انحصار بھی بڑا ہوا تھا۔ اور لیکن وہ جب انہوں نے حملہ کر دیا تو آپریشنز فی الحال بند ہو گئے ہیں، فی الحال اس کے بند ہو گئے ہیں، جلدی ہو جائیں گے۔ لیکن یہ بھی میں فجیرہ تسی ریفرنس دیتا سی، میں کہ وہ بھی بند کر دیتا سر۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایم بی ایس سے ملاقات ہوئی تھی نا، اس کی مزید انسائڈرز بھی آ گئی ہیں سامنے، اس پہ ورکنگ شروع ہو گئی ہے، اور اس پہ بنیادی طور پہ پاکستان جو ہے، ایک تو سپلائی لائن کی بحالی، اس میں بنگلہ دیش بھی براہ راست متاثر ہو رہا ہے، سری لنکا متاثر ہو رہا ہے، اس طرح کے کئی ممالک ہیں جو کہ آبنائے حرمت سے، جو کہ پوری انٹرنیشنلی تیل کی ترسیل کا 20% کور کرتی ہے۔ تو پاکستان یہ 20% تیل کی رسد کو کھلوانے کے لیے بنیادی کردار ادا کرے گا۔ 1 سے 2 دن میں آپ کو اسٹیٹمنٹ بھی دفتر خارجہ دے گا بنیادی طور پر۔ سر یو ایس نے بھی نا عالمی منڈی کو عارضی طور پر بیلنس کرنے کے لیے 1.86 کروڑ بیرل جو ہے وہ تیل وقتی طور پہ ریلیز کیا ہے، لیکن وہ اس دوران پھر اس کو وہ کھلوانا پڑے گا نا، آپ نے حرمز اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، ریزرو کوٹا نہیں زیادہ دیر چلنے والا۔ نیول چیف ہیں آج بھی، جو ان کے نیول چیف ہیں، بلکہ جوائنٹ چیف ہیں ان کے جنرل کین، انہوں نے ابھی آج تھوڑی دیر پہلے کہا ہے کہ ہمارے ایران کے ڈرون اور دوسری جو چیزیں ہیں وہ ہم ابھی نہیں اتر سکتے اس وار میں، آپ نے حرمز کے لیے بڑا نقصان ہوگا۔ لیکن یہ وہ کہے جا رہے ہیں، لیکن ان کی سن کوئی نہیں رہا، اس کے اگینسٹ 5000 بندے اتارنے کا فیصلہ ہو گیا۔ تو دیکھیں ایک جگہ وہ ویٹو بھی کر رہا ہے امریکہ، جہاں سے پھر وہ دعوے کر رہا ہے کہ میں تو جیت گیا ہوں، تو سارا کچھ ہو گیا۔ سر مشیر سمجھا رہے ہیں، مشیر کہہ رہے ہیں چچا جی اعلان کرو، فیس سیونگ لو، اعلان کرو سی جنگ جیتیں گے تو بوریا بسا چکرو تو نکلو۔ یہ مشیر ان کو کہہ رہے ہیں کہ تو نکل جاؤ۔ سر ڈرون دی نئی کھیپ سٹی انہوں نے نیچے سرنگ میں دکھائی ہے، بورے پڑے ہیں، وہ تو بورے پڑے ہیں، سامان ہی بہت ہے سر جی، کئی دہائیوں کا سامان جمع کیا ہوا، یہ کوئی نیا تو نہیں رہا، سارا رشیا چائنا مال سارا انہوں کو موجود ہے۔
انہاں کول بہت ٹیکنالوجی ہے ایران کو، ایران ٹیکنالوجی کے پیچھے نہیں جا رہا. خرق جو ہے نا ایران کا ایک جزیرہ ہے ایران کے ساتھ جہاں وہ آئل ریفائنری ہے اس کی کوئی 70-80% ایران کا تیل وہاں پروسیس ہوتا ہے، وہیں سے جاتا ہے آبنہ ہرمز کے بالکل کونے پہ ہے وہ. تو وہاں اٹیک ہوا ہے آج، لیکن اٹیک ایئرپورٹ نیول بیس اور ان پر ہوا ہے، آئل پہ نہیں ہوا. ویسے پہلے ایک دفعہ پہلے ٹارگٹ کیا تھا انہوں نے. یس انہوں نے ٹارگٹ کیا تھا وہاں پہ، لیکن وہ انہوں نے سنبھال لیا تھا. اب ایران وہ کہہ رہا ہے کہ 1 گھنٹے میں ہم بجلی، انہوں نے کہا ہماری بجلی ختم کریں، پورے خطے کی بجلی ختم ہو جائے گی 1 گھنٹے میں. تو جو وہ کام کر رہے ہیں ایران فوری ان کو اسی زبان میں بلکہ شدت سے زیادہ جواب دے رہا ہے. اب کوشش میں ہے کہ دنیا کسی طرف ڈال کے کہ میں سائڈ سے لا کے اندر کوئی صلح پاس ہے، وہ نکل نہیں آ رہا. میں نے آپ کو کہا تھا جنگ لمبی جائے گی اور لمبی جا رہی ہے، مزید لمبی جا رہی ہے. میں آپ کو بتاؤں جعفری صاحب، آپ نے بات بالکل درست کی ہے. ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ جنگ کسی طرح لمبی نہ ہو، کیونکہ اکانومیکل کرائسس جو ہیں وہ پاکستان جیسے ممالک کے لیے، پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. پاکستان جیسے ممالک جو ہیں وہ زیادہ دیر صبر نہیں کر سکتے، برداشت نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ تیل کی کھپت ان ممالک میں بہت زیادہ ہے، اور اگر یہ سپلائی لائن رکتی ہے تو بظاہر پھر ہر چیز خراب ہوگی، ہر چیز کا تہس نہس ہونا یقینی نظر آ رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ سفارتی کوششیں موسٹ امپورٹنٹ ہیں. پاکستان کی جانب سے جو سفارتی کوششیں ہیں وہ پہلے سے بڑھ کر ہوں گی، اور پاکستان یہ ثابت کرے گا کہ خطے کا اہم ترین ملک پاکستان ہی ہے، اور پاکستان اس جنگ میں ثالث کا کردار ادا کرتے ہوئے اپنے مفاد کو سب سے پہلے دیکھے گا. جیسے کہ کہا جاتا تھا، مشرف صاحب نے نعرہ لگایا تھا سب سے پہلے پاکستان، اور یہ نعرہ اب پھر پوری طاقت سے سامنے آنے والا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.